الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خداوند عالی تیرے دردا سوالی کوئی نہیں خالی خداوندہ تو ہے ستار غفار میں ہاں بندہ سر افگندہ شرمسار گناہ میرے جگر ہن لکھ ہزاراں مگر رحمت تیری ہے بے شماراں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والکرم معدن العلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم باب الدعاء ایک جنت کا دروازہ ہے، جس طرح باب الرحمت ایک جنت کا دروازہ ہے، باب الریان ہے، باب التوبہ ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے۔ باب الدعاء وہ دروازہ ہے کہ جب سے میرے مالک نے اس کو کھولا ہے نہ کبھی بند ہوا ہے اور نہ ہی کبھی یہ بند ہوگا۔ باب التوبہ بند ہو جائے گا لیکن باب الدعاء کبھی بند نہیں ہوگا۔ رب نے ایسا دروازہ بنایا کہ اس دروازے پہ امیر مانگے سنی جاتی ہے، غریب مانگے سنی جاتی ہے، عالم مانگے سنی جاتی ہے، جاہل مانگے سنی جاتی ہے، عربی میں مانگے سنی جاتی ہے، فارسی ہندی سندھی میں مانگے، سرائکی پنجابی اردو انگلش میں سنی جاتی ہے، دن کے اجالے میں مانگو سنی جاتی ہے، اور رات کی تاریکی میں مانگو سنی جاتی ہے۔ بیمار پکارے تو دعا سن کے میرے مولا قبول فرماتے ہیں، مسافر دعا مانگے تو قبول فرماتے ہیں، استاد شاگردوں کے لیے دعا مانگے تو قبول فرماتے ہیں،
شاگرد اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگے تو قبول فرماتے ہیں، اولاد ماں باپ کے لیے دعا مانگے تو قبول فرماتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو قبول فرماتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، شوہر بیوی کے لیے دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، نمازی دعا مانگے تو قبول ہے، روزے دار دعا مانگے تو قبول ہے، احرام باندھ کے حاجی یا حرم کا رائی دعا مانگے تو قبول ہے، کعبے پہ نظر پڑ جائے جو دعا مانگو قبول ہے، مناسک حج کے دوران جو دعا مانگو قبول ہے، سحری میں دعا مانگو قبول ہے، افطاری میں دعا مانگو قبول ہے، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اشراق تک جو دعا مانگو قبول ہے، عصر کے بعد دعا مانگو قبول ہے۔ فرمایا کہ تم جمعہ کی نماز کے بعد مغرب تک جو دعا مانگو قبول ہے، یعنی اللہ نے قبولیت کے کوئی ایک حد نہیں لگائی کہ صرف کعبے میں دعا مانگو گے تو قبول کروں گا، یا صرف مسجد میں بیٹھ کے مانگو تو قبول کروں گا، بلکہ میرے مالک کا اعلان ہے کہ گناہ گار کی دعا بھی قبول کرتا ہوں، بلکہ گناہ گاروں پہ میرے مالک کی نظر زیادہ رہتی ہے۔ گناہ گار تو اس بچے کی طرح ہوتا ہے جو گھر میں معذور پیدا ہو جائے کہ 6 بچے صحت مند پیدا ہوئے، 7واں معذور پیدا ہو گیا تو ماں باپ کی پوری توجہ معذور کی طرف رہتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہاں جاؤں اس کو چھوڑ کے، کبھی اس کی بھوک کا خیال، کبھی پانی کا خیال، کبھی کپڑے کا خیال، کبھی دکھ سکھ کا خیال، تو اس کی توجہ زیادہ معذور لیتا ہے۔ لہذا رب ذوالجلال ہم گناہ گاروں کو معذور سمجھتے ہیں، زیادہ توجہ ہمارے اوپر ہی پڑی رہتی ہے کہ کب میرا بندہ جھولی پھیلائے اور میں اپنے بندے کو بھلا کیوں خالی لوٹاؤں۔ یہ دنیا والوں کا در تھوڑی ہے کہ دن میں گئے تو بند ہے، ابھی وقت نہیں ہوا در کھلنے کا، رات کو گئے تو اب تو ملنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ یہ دنیا والوں کے دروازے پہ گئے، مایوس ہو کے آ گئے۔ ایک میرے مولا کا در ہے جہاں سے آج تک کوئی مایوس نہیں لوٹا ہے۔ میں نے سوچا اللہ اس دروازے پہ سب سے پہلی صدا کس نے لگائی تھی، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ جبرائیل نے کوئی دعا مانگی ہے، میکائیل و اسرافیل و عزرائیل نے کوئی دعا مانگی ہے، تو میرے اللہ نے مجھے بتایا۔ فرمایا سب سے پہلی دعا اس دروازے پہ مانگنے والے پہلے ہی انسان میرے ابا آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام ہے، میری آپ کی سب کی ماں اماں حوا نے مانگی ہے، عرفات کے میدان میں مانگی ہے۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہر نبی نے آواز دی یہ لفظ رب سے پکارا ہے، اللہ کو جس نام سے پکارا جائے میرے اللہ سن بھی لیتے ہیں، عطا بھی کر دیتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندی سے پکارا میرے رب نے وہ بھی سن کے عطا کیا، غاروں میں بیٹھے کسی نے پکارا میرے مالک نے اس کو بھی عطا کیا، سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر نے آواز لگائی، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے اللہ نے ان کی پکار مچھلی کے پیٹ سے سن لی، فاستجبنا لہو، فرمایا ہم نے سن لی، قبول بھی فرما لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے ان کو نجات عطا کر دی۔ تو میرے اللہ تو وہاں سے بھی سننے والی ہیں۔ فرمایا تم دعا مانگو، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نبی نے دعا مانگی ہے لفظ رب کہہ کے، اللہ کو لفظ رب بڑا پسند ہے۔
آمنہ کے لال نے جتنی دعائیں مانگی ہیں تو لفظ اللہم سے مانگی ہیں۔ فرمایا اس کے آپ نے دعا مانگی، فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہ ان دو میں سے ایک تو عطا کر دے، یا عمرو ابن ہشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ اللہ بڑے خوش ہو گئے، فرمایا میرا محبوب آپ نے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا، اب ہم فیصلہ عرش علا سے فرمائیں گے۔ یا اللہ آپ نے فیصلہ عمر کے حق میں سنا دیا، ابو جہل کو کیوں رد کر دیا؟ ابو جہل تو امیر مکہ بھی تھا، بڑا جرنیل بھی تھا، بہادر بھی بڑا تھا، سخی بھی بڑا تھا، نیک بھی بڑا تھا، حسین بھی بڑا تھا، میرے آقا کا قریبی چچا بھی تھا، اور میرے آقا چاہتے بھی تھے میرا چچا کلمہ پڑھ لے۔ روزانہ اس کے دروازے پہ چلے جاتے کہ میرے چچا ایمان لاؤ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو میں نے پوچھا میرے مالک آپ نے دعا تو قبول فرمائی لیکن عمر کے حق میں کر دی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے فیصلہ عبادت کو دیکھ کے نہیں کیا۔ 40 طواف 40 حج کرنے والا ابو جہل اور سبیلیں چلانے والا ابو جہل، ہم نے سخاوت کو نہیں دیکھا، عبادت کو بھی نہیں دیکھا، شجاعت کو نہیں دیکھا، قرابت داری کو نہیں دیکھا، ہم نے دونوں کے چہرے بھی نہیں دیکھے، ہم نے دونوں کے دلوں کو دیکھا۔ جب ابو جہل کے دل کو دیکھا تو اس میں بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، عداوت تھی، گند بھرا ہوا تھا۔ پھر ہم نے عمر کے دل پہ نظر ڈالی تو ہمارے عمر کا دل پاک و صاف تھا، پھر ہم نے فیصلہ عمر کے حق میں سنا دیا۔ سبحان اللہ نہ کہیں، نہیں کہیں گے؟ آتا نہیں ہوگا شاید آپ کو، مشکل لفظ ہے، یا کبھی سنا ہی نہیں ہوگا یہ لفظ آپ نے، جی آپ کو پھر اس کے فائدے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ جنت کے اندر بیٹھا ہوگا کہ اوپر سے نور کی چمک آئے گی، اچانک مڑ کے پوچھے گا اللہ یہ نور کی چمک کہاں سے آئی ہے؟ آواز آئے گی کہ یہ قصبہ گجرات کی قرات کانفرنس میں بیٹھا نوجوان تھا، اس نے تیرے سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہہ دیا تھا، ہم نے اس کی جنت تیرے سے اوپر کر دی ہے۔ اب تو زور سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ نصف المیزان۔ وہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا میری اللہ کا ترازو آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا والحمدللہ یملأ، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے میرے مالک پورا ترازو ثواب سے بھر دیتی ہیں۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے میرے مالک ساتوں آسمان و زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ فرمایا باب الدعا، ہر نبی نے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ میرا محبوب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں 2 دعاؤں کا، اب یوں بھی مانگیں۔ آپ نے ہمیشہ لفظ اللہم سے دعا مانگی ہے، کیونکہ لفظ اللہم جو ہے یہ میرے اللہ کے تمام صفاتی ناموں کا بھی مجموعہ ہے اور تمام دعاؤں کا بھی مجموعہ ہے۔ لفظ رب میرے اللہ کی صفت تھی لیکن اللہم میں یہ بھی شامل ہے۔ اللہ نے آواز دی، فرمایا قل رب زدنی علما، میرا محبوب یوں بھی دعا مانگ لے، قل رب زدنی علما، اللہ آپ نے علم تو دے رکھا ہے لیکن مزید مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور دوسری دعا فرمایا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا میرے مالک نے حکماً منگوائی ہے، میں بھی روزانہ 500 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھا کریں، بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، غم مٹ جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، بیٹیاں ہیں تو بیٹے بھی مل جائیں گے، نہ بیٹی نہ بیٹا تو اولاد بھی مل جائے گی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی،
ہر جگہ فتح کامیابی ملے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ روزانہ دعا مانگنی ہے کہ ربی غفر وارحم، سارے پڑھتے جائیں، ایک دفعہ تو پڑھ لیں، ربی غفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہم نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، اللہ اب ساری تمنائیں سب کی پوری فرما دے۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت آئے، گزر رہے تھے، داؤد علیہ السلام کو دیکھا، ادھر چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام نے ملک الموت پہ نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا آواز دی اسرائیل کیا میرا وقت آ گیا؟ تم آ گئے ہو مجھے لینے کے لیے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر، میں گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ کی زیارت کرتا جاؤں، آپ کا بھی پروانہ مجھے موت کا نہیں ملا۔ فرمایا کہ البتہ آپ کے سامنے جو ایک نوجوان 22 سال کا بیٹھا ہے نا، اس کے پاس باقی 20 دن زندگی کے بچ گئے ہیں، 20 دن کے بعد مجھے پروانہ مل چکا ہے، میں اس کی جان قبض کر لوں گا، روح نکال لوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے نوجوان کو بلایا، فرمایا اسرائیل علیہ السلام مجھے بتا گئے ہیں بیٹا تیرے پاس 20 دن بچ گئے ہیں زندگی کے، جاؤ چلے جاؤ تیاری کر لو۔ بچہ گھبرا گیا، جوان تھا، رونے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا، گھر نہیں گیا، دوسرے راستے پہ چلا گیا، وقت گزارتا رہا، اور اس کے بعد 20 دن گزر گئے، ملک الموت آ گئے تیاری کر کے روح قبض کرنے کے لیے۔ جب اس جوان کے قریب آئے میرے اللہ کی ندا آئی، ملک الموت پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نے موت کا فیصلہ ہی بدل دیا ہے۔ واپس گزرے، داؤد علیہ السلام مل گئے، پھر پوچھا کیا اب میرا وقت آ گیا؟ فرمایا اب بھی نہیں آیا، میں گزر رہا تھا آپ کو ملتا جاؤں۔ اچھا یہ تو بتاؤ اس نوجوان کی کیا بنی جس کو 20 دن بعد تو نے لے جانا تھا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں تیاری کر کے پہنچا، میرے مالک نے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ اے پیغمبر خدا میری کیا مجال، اللہ سے پوچھوں؟ آپ ہی سوال کر لیں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا ہوا، نوجوان کا روح کیوں نہیں نکالنے دی؟ فرمایا میرا پیغمبر جب 16 دن گزر گئے ہم نے اپنے جوان کو دیکھا بھٹک رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سوتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، موت کا ڈر لگ گیا۔ 16 دن کے بعد اس کے پاس ایک سوالی آیا اور اس کو صدا لگائی، کہنے لگا جوان مجھے کوئی تقاضا ہے، میری مدد کر دو۔ تو اس کی جیب میں 6 دینار پڑے تھے، اس نے سوچا میں کیا کروں گا، 4 دن بعد تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے 6 دینار نکالے، سوالی کے ہاتھ میں پکڑا دیے، سوالی نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کے لیے کہنے لگا جا بیٹے میری مولا تیری عمر دراز کرے۔ پھر ہم نے جوان کے 60 سال عمر بڑھا دی ہے، یعنی اللہ کے نام پہ 6 دینار کیا دیے کہ 60 سال عمر ہی بڑھ گئی۔ ایک صحابی رسول مدینہ منورہ میں اپنے گھر داخل ہوئے، بیوی سے کہنے لگے کہ کھانا لاؤ، اس نے کہا کئی دن ہو گئے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ تمہیں کیا پتا مدینے کا؟ مدینے کے عاشق امام مالک سے پوچھو جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ تھوک نہیں ڈالی، مدینے کی پاک دھرتی پہ جوتا بھی نہیں پہنا، مدینے کی پاک دھرتی پہ پیشاب بھی نہیں کیا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ عش فی المدینہ ومت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا، اور برکت والا شہر مدینہ، امن والا شہر مدینہ، اطمینان والا شہر مدینہ، سکون والا شہر مدینہ۔ 70,000 فرشتہ صبح اترتا ہے مدینے میں، 70,000 فرشتہ پھر شام کو الگ اترتا ہے مدینے میں۔ وہ معطر و معمبر فضا ہے، جا کے دیکھو مدینے میں، میرے آقا کے پسینے کی خوشبو آج بھی جا کے دیکھو مدینے میں۔ فرمایا آدھا قرآن اترا تو مکہ میں،
آدھا اترا تو پھر مدینے میں جہاد کا آغاز ہوا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، روزے کا ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا مدینے میں۔ فرمایا پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی مدینے میں، جمعہ ملا مدینے میں، عیدین ملی مدینے میں، پہلی قبر بنی، جنت البقیع بن گئی مدینے میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جا کے دیکھو مدینے میں 2 رکعت نماز ریاض الجنت میں پڑھنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ احد پہاڑ جنت کا، جبل من جبال الجنہ مدینے میں، وادی عقیق جنت کی برکت والی وادی مدینے میں۔ میں نے دیکھا ادھر جنت کا پہاڑ احد ہے، ادھر جنت کی وادی عقیق، بیچ میں ریاض الجنت ہے، ادھر جنت البقیع ہے، درمیان میں جنت کے والی آرام فرما ہے۔ پھر میری زبان نے کہہ دیا کہ المدینۃ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میں 5 منٹ اور بات کروں گا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزری ہیں بغداد میں بغداد میں دورہ کر کے آیا ہوں، شام و بغداد و عراق ترکی کا، تو وہاں پہ سب سے پہلے میں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا، مراقبہ کیا، سری سختی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت یوشع علیہ السلام، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت، یہ سب بغداد میں سوئے پڑے ہیں، اور بھی زیادہ ہیں، کئی لاکھ تو ولی ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، یہ تو بتائیں مدینے کی شان زیادہ یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ تو میرے سے کوئی پوچھتا تو میں تو کم علم یہی کہتا کہ مکہ کی شان زیادہ ہے، کیونکہ پہلا گھر مکہ میں ہے، اللہ کا بنا ہوا کعبہ مکہ میں ہے، بیت اللہ مکہ میں ہے، عبادت کا محور مکہ میں ہے، طواف مکہ میں ہے، حج مکہ میں ہے، عمرہ مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، مقام ابراہیم مکہ میں ہے، زمزم کا کنواں مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، مینا عرفات و مزدلفہ مکہ میں ہے، 2 نبیوں کی قربانی مکہ میں ہے، آمنہ کے لال کی ولادت مکہ میں ہے، دین کا آغاز ہوا مکہ میں، پہلی وحی اتری مکہ میں۔ تو میں تو مکہ کا بتاتا، لیکن عاشق نے جواب دیا کہ جب تک محبوب خدا مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب کملی والا مدینے آ گئے اب مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پھر پوچھا گیا مدینے کی شان زیادہ یا جنت کی شان زیادہ؟ پھر بتایا جب تک کملی والا مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ ہے، جب آپ جنت میں چلے جائیں گے پھر جنت کی شان بڑھ جائے گی۔ فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے۔ صحابی رسول گھر گئے اور بیوی سے کیا کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، انہوں نے کہا کھانا نہیں ہے، وضو کیا، مسجد نبوی میں چلے گئے اور جا کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی۔ یہ پڑھا کرو، آدھی رات کی نوافل پڑھتے ہو نا، کبھی ایک رات اٹھ جایا کرو، وعدہ کرو آج کی رات ہی آدھی رات کو اللہ جب بھی رات کو تاریکی میں رات سونے کے بعد پہلی آنکھ کھلے نا، یوں سمجھے تم خود نہیں جاگے،
تمہیں اللہ نے فرشتہ بھیج کے جگایا ہے کہ جاگ جا، لوٹنے کا وقت شروع آغاز ہو گیا ہے، رب تیری طرف متوجہ ہے۔ پھر کروٹ بدل کے نہ سو جانا کہ خام خواہ آنکھ کھل گئی ہے، خام خواہ آنکھ نہیں کھلتی، یہ ملائکہ آ کے جگاتے ہیں۔ کیوں سویا پڑا ہے بندہ خدا؟ رحمت کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔ صلاۃ الحاجات پڑھ لینا، پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ جو دعا تو مانگتا جائے گا میرا مالک فوراً قبول فرماتے جائیں گے۔ صحابی رسول نے جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی اللہ کھانے کا دے۔ گھر آئے بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کی ہے؟ اس نے کہا تم گئے تھے خالی آ گئے، میرے سے پوچھتے ہو کھانے کی ہے۔ پھر وضو کیا، پھر نفل پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر گھر آئے بیوی سے پوچھا اب کوئی چیز ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ تم جاتے ہو خالی آ جاتے ہو، آ کے پوچھتے ہو کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سوچا یا میرے وضو میں کمی ہے، یا میری نماز کے سجدے میں کمی ہے، یا میری فریاد و دعا مانگنے میں کمی ہے، تو دوبارہ جا کے دعا مانگی۔ جب واپس آئے تو دیکھا گھر کے اندر جو چکی تھی وہ خود بخود چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ بیوی نے گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر لیے، کونے بھر گئے، جگہ نہیں ہے، چکی چلتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سب نبی علیہ السلام کے غلام آئے، کملی والا دعا تو مانگے، رحمت کی بارش آئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، بارش شروع ہوئی، ایک دن گزر گیا بند نہیں، اگلا دن آیا بند نہیں، تیسرا دن آیا بند نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے غلام آئے، کملی والا جانور مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، گھاس نہیں کھلا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، اب تو دعا مانگے اللہ بارش ختم کر دیں۔ پھر میرے آقا مسکرائے، فرمایا جب میں نے مانگی ہے، جب تک میں نہیں روکوں گا مدینے میں بارش برستی رہے گی۔ پھر آپ نے دعا مانگی اللہ ان بارش کے سلسلے کو ادھر منتقل کر دیں جہاں تیرے بندوں کو بھی ضرورت ہو، تیری دیگر مخلوقات کو بھی ضرورت ہو۔ تو صحابی رسول نے پھر وضو کیا، پھر نفل پڑھے، پھر جا کے التجا کی اللہ میرے گھر میں جگہ نہیں بچی ہے، اب میں آٹا کہاں جمع کروں، اس چکی کو بند کر دیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر تو یہ دعا نہ مانگتا قیامت تو آ جاتی، یہ چکی بھی چلتی رہتی اور آٹا بھی نکلتا رہتا۔ یہ تو میں مانگوں نا، کافر نے مانگا اللہ نے اس کی سن لی۔ فرعون سب سے بڑا کافر تھا، فرعون سب سے بڑا کافر، اللہ کا دشمن۔ قوم چل کے آئی، کہنے لگی تو ہمارا رب ہے، دریائے نیل نہیں بہ رہا، چلے نا دریائے نیل کو حکم دیں دریائے نیل چلے۔ اس نے کہا چلو میں چلاؤں گا کیونکہ میری ہر چیز پہ حکومت چلتی ہے، لیکن دل میں وسوسہ شروع ہو گیا، میں تو جھوٹا ہوں، میں تو کافر ہوں، میں تو بے ایمان ہوں، وہ سچا ہے جو سب کو پیدا کرنے والا، دریا اس کے زیر اثر زیر تابع ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ساری قوم کو لے کے چل پڑا، لیکن سوچتا گیا کہ کیا کروں، تدبیر کیا بناؤں، دریا کو کیسے چلاؤں۔ قوم کو کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اکیلا دریا کے اندر جاؤں گا۔ جب اکیلا دریا کے اندر گیا، دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے سر سجدے میں ڈال دیا، رب سے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں میں جھوٹا ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، میری عزت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، میری لاج رکھ دیں، دریا کو چلا دیں۔ رب نے اس کافر کی سن کے لاج رکھ دی، تو کلمہ گو مسلمان ہے، کیا وجہ ہے، رب سے مایوس کیوں ہوتا ہے کہ رب نے اب تیری سننا بند کر دی ہے، رب نے تجھے دینا بند کر دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان بندوں کو آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بڑا گناہگار ہے، اب تیری رب نہیں سنتا ہے، تو اب مانگنا چھوڑ دے، یہ غلط فہمی ہے۔ رب نے کبھی نہیں کہا کہ اب میں تیری نہیں سنوں گا۔ رب امیر غریب کی سنتا ہے، گناہگار فاسق و فاجر کی سنتا ہے، مرد عورت کی سنتا ہے، بوڑھے جوان کی سنتا ہے۔ رب کی یہی تو صفت ہے کہ رب سب کو سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ میں 1000 بندے کے لیے ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا ہوا تھا، لوگ فون کرتے تھے اور کہتے تھے ہم 100 تھیلا لائے ہیں، ایک 500 کا انتظام ہے، 200 گھر کا انتظام ہے۔ بھئی ان کی فرصت اتنی تھی، اگر 300 آ جائیں کہ 100 نکال دو، ہم تو 200 کا انتظام کر کے آئے ہیں۔ یہ صرف میرے مالک کا در ہے جہاں 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ نہیں،
10 ارب انسان سوال کریں میرے رب سب کو عطا کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے اب میرے در سے اٹھ جاؤ کسی اور دروازے کیا پھر میں کیا مانگوں؟ جب اللہ فرما دیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو فرمایا مالک سے سوال اس کی شان کے مطابق کرنا، کیا رب سے رب کو مانگ لینا کہ اللہ میں تیرے سے تیرا سوال کرتا ہوں کہ تو میرا بن جا، جس کا رب بن گیا اسی کا سب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائیں، رحمت کے دروازے کھولیں۔ اتنی بڑی بہترین کانفرنس میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، شیخ الحدیث مولانا محمد اقبال صاحب نور اللہ مرکزہ، ہمارا پرانا تعلق تھا ان کے ساتھ، سالوں سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گلشن کو آباد کیا ہوا ہے اور رنگ لگایا۔ مولانا محمد مغیرہ صاحب ماشاءاللہ، اور ان کے بھائی اور ان کے اساتذہ، آج میں نے دیکھا ان کے سارے ماحول کو دیکھا، میرا دل باغ بہار ہو گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ چلے یا نہ چلے؟ زیادہ بہتر چلے یا نہ چلے؟ دیکھو یہ فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چلے، پہلے سے دونوں ہاتھ کھڑے کرو۔ اب اس ادارے کی میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑی سی مدد بھی کر دیں، تھوڑی سی کیا جتنی دل چاہتا ہے کر دیں۔ تمام ساتھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، اور میں نے جیسے بتایا کہ آپ ایک دیں گے اللہ اس کے بدلے میں 10 دیں گے، کیونکہ ہمیں مانگنے کا تو ڈھنگ آتا نہیں ہے، لیکن میرا دل عدال الخیر کا فاعل ہی، میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرا حصہ ثواب کا مل جائے۔ آپ تمام ساتھی بیچ میں کچھ علماء کھڑے ہو جائیں اور آپ کے پاس چلے آئیں، بڑھ چڑھ کے حصہ ملائیں، آپ کی زندگی میں برکت، مال میں برکت، گھر میں برکت، اولاد میں برکت، جان میں برکت، سفر میں حضر میں جدھر بھی جائیں گے یہی دیا آپ کا ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور دگنا اور 10 گنا زیادہ بڑھ کے اللہ عطا کر دیں گے۔ شہابت بھی کوئی یہاں نقد جمع کروائیں، کسی کے پاس بھی ہوں، ماشاءاللہ تعداد سبحان اللہ، اللہ مزید ترقی عطا۔ اب حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت اس مدرسے کے طلباء اور ہماری عزت مآب طالبات بیٹیاں، ان کی تعداد 507، اللہ اکبر۔ تو ہم ایک گھر کے 3 بچوں کو نہیں پال سکتے، پال ذرائع کی انکم ہے وہ ان بچوں کو دیں، کیونکہ یہ بچے شب بیدار ہیں، آدھی رات کو تم سوتے ہو، میرے بچے اٹھ کے قال اللہ قال رسول کی تعلیم لیتے ہیں۔ محمد رضوان صاحب 35,000، ماشاءاللہ۔ ہمت کریں بھی، ہمت کریں، مجمع میں سے تو کوئی نہیں لکھوا رہا، کیا وجہ ہے بھی آپ جی اتنی سخت کیوں بن گیا ہے؟ بیویوں سے وعدہ کر رہی ہیں جو مانگیں گے نہیں دیں گے جی۔ ایک ملک سے بیچارہ گھر گیا تو بیوی ناراض ہوئی بیٹھی، بیوی نے دیکھا منہ لٹکا ہوا، مول صاحب کا پوچھا کیوں روتا آ رہا ہے؟ خیر ہے؟ اللہ کے راہ پہ تو نہیں دیا آیا؟ ان کو پتہ تھا میرا مولوی کہاں دیتا ہے اللہ کا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں دیا، ایک اور بندہ دے رہا تھا مدرسے کو، میرے دل کو لگا ہوا ہے، اور بندہ دے رہا مجمع سے، ماشاءاللہ بزرگ بلا بھی چٹی داڑھی اللہ اٹھے، اللہ کو حیا آتی ہے سفید والوں سے، اللہ لے آؤ 5,000 اگتے ٹوریا، ایک ایک قدم دی نیکی میرے لیے، ایک ایک قدم دی نیکی۔ شیطان دی گردن تے پیرے ایویں نہیں، شیطان نہیں چاہتا تو اس سرپرستی کرو، شیطان کی گردن پہ پاؤں رکھ دیں، چل کے آگے بڑھ کے آئیں۔ عبد المنان صاحب 10,000، ماشاءاللہ، ہمت کریں، ہمت کریں۔ اور مجمع سے بندہ، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، مولوی نواز صاحب 20 پہ جا کے کہتے تھے اب 12 ہو گئے، پھر نیچے آ جاتے، پھر 12 سے جاتے تھے، پھر 4 پہ آتے، کرتے کرتے آدھی رات تک چندہ ہی نہ جلسہ ہو سکتا تھا نہ بیان، اللہ تعالیٰ۔ اور میں نے دیکھا اس بیچارے کے بعد جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، مدارس کی سرپرستی کرتا رہا ساری زندگی، اللہ اس کی قبر کو روشن فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ ساری زندگی مجھے رو کے کہا